سب سے پہلے تو نیا سال آ گیا۔ پچھلے سال بہت سے دکھ، غم، تھوڑی بہت خوشیاں اپنے ساتھ لپیٹ کر اگلے سال کی طرف بڑھ گیا، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے تو پچھلا سال کافی اذیت ناک گزرا۔ ہمارے ملک کے حالات تو ایک طرف، فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں کے بارے میں سوچیں تو میرا نہیں خیال کہ ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد بھی دینی بنتی ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے ایسے حکمرانوں پر جو یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم پیرس، لندن اور نیو یارک جیسی آتش بازی کریں گے نئے سال کے استقبال کے لیے۔ کسی کی زبان پر یہ لفظ نہیں کہ ہمارے اتنے مسلمان بھائی شہید کیے گئے اس سال۔ خیر، افراتفری کا عالم ہے، نفسا نفسی ہے ہر طرف۔ اللہ اس نئے سال کو مسلمانوں کے لیے رحمتیں اور برکتوں سے بھر دے اور سب کی تکلیفیں اور اذیتیں دور کر دے، آمین۔ تو کافی دنوں سے ریویو نہیں دے پا رہی تھی کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ٹھنڈ لگ گئی تھی، میری آواز سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کافی زیادہ بھاری ہو گئی آواز۔ تو آج ڈرامہ سیریل اے عشق جنوں کی کہانی جو دن بدن انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، ایمن کا ڈاکٹر عافیہ بیگم کے کہنے پر اسے غلط میڈیسن دے کر اور بھی زیادہ بیمار کر رہا ہے تاکہ اسے کچھ یاد رہ ہی نہ سکے۔ وہیں دوسری طرف عافیہ خود ایمن کے دماغ میں یہ بات فیڈ کر رہی ہے کہ تمہارا مجرم میرا بیٹا راحم علی نواز ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسے سزا ملے۔ عافیہ بیگم نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ علی نواز کے سامنے بھی فون پر بات کرنے کا ڈرامہ کیا شہروز کے ساتھ کہ تمہارا بھائی راحم تم پر الزام لگانے کی کوشش کرے گا، اس لیے تم واپس آ جاؤ۔ اب علی نواز تو یہ ساری باتیں سن لیتے ہیں اور انہیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ راحم اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ خیر، جب راحم کوشش کرتا ہے اپنے باپ کو سچ بتانے کی کہ یہ سب کچھ کیا دھرا ان کا ہے، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا، اصل قصوروار تو شہروز ہے، ایمن بے قصور ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے سگے بیٹے شہروز نے کیا۔ اور یہ سنتے ہی علی نواز چیخ پڑتے ہیں، بس بہت ہو گیا، خبردار اگر تم نے اپنے گناہوں کو شہروز کے سر پر ڈالنے کی کوشش کی۔ راحم کو یقین نہیں آتا اس کا باپ اس سے اس قدر بدگمان ہو چکا ہے، وہ اس پر چلاتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ عافیہ بیگم کا تو سارا کھیل کامیاب ہو گیا۔ وہیں ایمن کے گھر پر لوگوں کو بھجوانا، اس پر پریشر ڈلوانا تاکہ وہ راحم کے خلاف ایکشن لے سکے۔ ادھر ماہین کے والد کسی سے کم نہیں، ہر کسی کا نزلہ راحم بیچارے پر ہی گر رہا ہے۔ وہ بھی راحم سے دشمنی میں ایمن کے گھر وکیل بھجوا دیتے ہیں تاکہ وہ ایمن کا کیس لڑ کر راحم کو سزا دلوانے میں مدد کر سکے۔ اور وکیل جب یہ خوشخبری سناتا ہے کہ ایمن نے اپنا کیس لڑنے کی اجازت دے دی ہے تو یہ سن کر میر صاحب بڑا خوش ہوتے ہیں۔ میں راحم کو کسی بھی قیمت پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ پولیس بھجوا کر راحم نے ایک بار تو ایمن کے گھر کے باہر سے لوگوں کو ہٹوا دیا، لیکن دوسری بار پھر سے ہجوم لگا ہے۔ یہ لوگ تو ایمن کے سر سے دوپٹہ تک کھینچ لیتے ہیں، اسے بے عزت کیا جاتا ہے۔ اور جب راحم کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے تو وہ خود گھر سے نکلتا ہے اسے بچانے کے لیے، اور جاتے جاتے اپنے ماں باپ سے کہتا جاتا ہے کہ وہ لڑکی بے قصور ہے اور اسے بچانے کے لیے مجھ سے جو بن سکا میں وہ کروں گا۔ جب راحم وہاں پہنچتا ہے تو لوگوں کا ہجوم بے قابو تھا، ایمن کو بچانے لوگوں کو پیچھے کرتا ہے، رپورٹرز کو منع کرتا ہے، سب کے سامنے ایمن کی سائیڈ لیتا ہے کہ وہ بے قصور ہے، بس کر دیں یہ تماشا۔ پولیس لے کر آتا ہے تاکہ ایمن کو پروٹیکشن دے سکے۔ ادھر ایمن کے گھر والے، خاص طور پر اس کی ماں، اس کے اس فیصلے پر پریشان، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس کے بعد تم کیا چاہتی ہو کہ تمہیں انصاف دلانے کے لیے ہم سب لوگ پھانسی پر لٹک جائیں؟ ادھر آپ دیکھیں گے کہ علی نواز الگ پریشان کہ یہ لڑکی تو بے قابو ہوتی جا رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے اس کا۔ اس نے وکیل کروا لیا جمال کو بچانے کے لیے اور راحم کو پھنسانے کے لیے۔ یہ سن کر فاروق صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ لڑکی اتنا بڑا وکیل کیسے کروا سکتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اسے بچانے کے لیے کوئی اور اسے سپورٹ کر رہا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ایمن کے اریسٹ وارنٹ جاری کروا دیے جاتے ہیں فاروق صاحب کی طرف سے علی نواز کے کہنے پر، تاکہ وہ مزید وکیل کے ساتھ مل کر راحم کو اس کیس میں نہ پھنسا سکے۔ اس کے گھر والوں پر بھی پریشر پڑے، پولیس ایمن کو گرفتار کرنے اس کے گھر آتی ہے۔ اس کے گھر والے پریشان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمن نے کیا کیا ہے جو اسے پولیس پکڑ کر لے کر جا رہی ہے؟ جس پر بتایا جاتا ہے
حتیٰ کہ عزت کا کیس فائر ہوا ہے علی نواز اور ان کے بیٹے راہم علی نواز کی طرف سے۔ ایمن کو گھسیٹتے ہوئے پولیس وین میں جا کر بٹھاتے ہیں اور پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جب راہم علی نواز کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو اپنا سر پکڑ لیتا ہے۔ ہر کوئی اس کیس کو اپنے حساب سے توڑ مروڑ رہا ہے۔ اب راہم ہی ہے جو ایمن کو جیل سے چھڑوائے گا کہ میں نے اس پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں کروائی، یہاں تک کہ وہ ایمن سے ملنے جیل بھی جائے گا۔